تو جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہو کہ اللہ کے نبی نے تمام صحابہ کرام کو خوش کیا، تمام صحابہ کرام نے نبی کو خوش کیا، مگر تمام صحابہ کرام کی خوشی میں جو بیان کیا گیا وہ علیحدہ علیحدہ کیا گیا، ٹھیک ہے؟ مگر نبی تو ایک ہی خوش تھا، وہ سب کے خوشی اپنی سے دے رہا تھا، مگر سب خوشی علیحدہ علیحدہ نبی کو دی، وہ مل کے دیتے تھے، وہ اکیلا ہی سب کو دیتا تھا، ٹھیک ہے؟ وہ سارے دے کے بھی یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ میں نے ہی مکمل نبی کو خوش کیا ہے، مگر وہ ایک محمد سب کو دے کے بھی ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں وہ نبی نے مجھے خوش کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو کہتے ہیں تعریف کل، بادشاہی کل، عطائے کل، بخشش کل، ٹھیک ہے، اخلاق کل، مگر کسی صحابی میں کل نہیں ہے، کہ تمام علم نہیں ہے، تمام خبریں نہیں ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام خزانے، تمام خبریں، تمام عطائیں، تمام بخششیں، تمام مسکراہٹیں، تمام رضائیں عطا کر دی، کسی نے کسی طریقے سے راضی کیا، کسی نے کسی طریقے سے، ٹھیک ہے؟ نبی اس لیے جب لوگوں میں دیکھو تو علیحدہ علیحدہ طریقے سے لوگ راضی ہوں گے، جب اللہ کو دیکھو گے تو ایک طریقے سے بھی ساری رضا میں تم سے راضی ہو جائے، اس کی شان کہ ایک رضا میں ہی تمہیں ساری رضائیں عطا کر دے گا جو جو تم سے مانگے گا، مگر بندہ جب راضی ہوگا وہ تم ساری چیزیں نہیں لٹا سکتا، اس کے پاس جو ہوگی اس رضا سے حاصل وہی تمہیں دے گا، ٹھیک ہے؟ اس لیے اللہ کے رسول سے مانگنے میں تمہیں ہر چیز مل سکتی ہے، مگر کسی اور سے مانگنے میں تمہیں ہر چیز نہیں مل سکتی، اس کی مرضی دے نہ دے، کیا نہ دے، دے نہ دے، مگر اب کیا کہتے ہیں میری مرضی نہیں، میری تو مرضی ہے دینے کی، تو لیتا ہی نہیں ہے مجھ سے، میں تو آوازیں مارتا مگر بندے نہیں آوازیں مارتے، جب ان کے پاس مال ہوتا ہے، دولت ہوتا ہے، وہ زیادہ حفاظت کرنے لگ جاتے ہیں، زیادہ خاموش رہنے لگ جاتے ہیں اور زیادہ لوگوں سے دور ہونے لگتے ہیں، ان کی فطرت ہے، وہ پھر ڈھونڈتے ہیں تو کوئی بندہ ایسا ملے، ٹھیک ہے، جو مجھے نفع دے، کیا دے، تو میں اس پہ خرچ کروں، کیا کروں، ٹھیک ہے؟ اب تمہیں علم ہونا چاہیے کہ یہ دنیا، یہ انسان، یہ مومن نفع والے پہ خرچ کرتے ہیں، نقصان دینے والے پہ خرچ، اللہ کہتا ہے جو نقصان کر دیتا ہے میں اس کے لیے بھی دروازے کھولتا ہوں کہ پھر سے لے لے، پھر سے، مگر لوگ نہیں کھولیں گے، وہ سے نہیں، تو ہمارے رب کی شان تعریف ہے، بادشاہی تقسیم میں، ٹھیک ہے، قدرت بھی دیکھیں کہ اس کی تقسیم کرنے کی کیا قدرت ہے، کیا حکمت ہے، کیا اس میں رضا ہے اور کیا اس میں عطا ہے، تقسیم، مگر بندے کی جب تقسیم دیکھنا تو دیکھنا یہ نافع کے لیے تقسیم کرتا ہے، یہ کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرتا، یہ خوشی میں بھی نافع دیکھتا ہے، یہ خوشی میں بھی نافع دیکھتا ہے،
اللہ ان کو کسی کے نافع کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے وہ خوشی میں نافع نہیں دے گا، وہ تمہیں خوشی دے دیتا ہے، وہ نہیں دیکھتا اس سے میرا کیا ہوگا، مجھے کیا ملے گا، وہ اپنی سوچتا ہی نہیں ہے، کیا نہیں؟ مگر بندہ یہ سوچتا ہے، اس لیے بندہ بندہ ہے، خدا خدا ہے، بندے کی سوچ بندے کی طرح ہے، ٹھیک ہے، وہ خدا کبھی پا ہی نہیں سکتا، خدا نافوں سے پاک ہے، اسے کسی نافع کی ضرورت نہیں، مومن نافوں سے بھرا ہوا ہے، نافوں کی طرف بھاگتا ہے، نافوں کے لیے ہی علم لیتا ہے، نافوں کے لیے ہی صدقے خیرات کرتا ہے، اور نافوں کے لیے ہی قربانیاں دیتا ہے، اور نافع کے لیے ہی محبت کرتا ہے، اور نافع کے لیے ہی عبادت کرتا ہے، اس کا ہر کام نافع کے لیے، جو بندہ مومن ہوتا ہے اپنا نافع کیا، اللہ کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جس میں اللہ نے اپنا نافع رکھا ہو، کہا ہے بندے اگر تو میرا بھی کام کر رہا ہے تو اس میں نے اپنا نافع نہیں رکھا، اس میں بھی تیرا نافع رکھا، ٹھیک ہے، یہ رب کی شان ہے، رب کی شان سے جو واقف ہو اسے وہ علم ہونا چاہیے، میرا رب تو نافع بانٹتا ہے، اسے نافع کی ضرورت نہیں ہے، نافع کی ضرورت تو مجھے ہے، تو میں کیوں نہ جب وہ بانٹ رہا ہو میں حاصل کر لوں، تو جو حاصل کر لیتا ہے اس کے بارے میں کہتا ہے اب تو دوسرے کا نافع بن جانا، آج سے میں تیرا نافع ہوں تو میری مخلوق کا نافع بن جانا، نقصان نہیں بننا کسی کا، وہ پھر بندہ زندگی میں کسی کا نقصان نہیں چاہے گا جب وہ نافع بن جائے گا، اس کو مومن کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، جو زندگی بھر کسی کا نقصان نہ چاہے، اسے مومن کہتے ہیں، کہ اسے پتا ہے کہ میرا رب، ٹھیک ہے، وہ پسند ہی بھلے کو کرتا ہے، برے کو کرتا ہی نہیں، اور جو برا ہوتا ہے وہ کسی کا نافع نہیں چاہتا، جو بھلا والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی بڑائی والا، کیا ہے بھلا بڑائی ہے، کیا ہے بڑائی والا، وہ نافع چاہتا ہے، اور بڑائی کس کی، اللہ کی، جب تو اللہ کی بڑائی سے واقف ہو جائے گا، اس کی بادشاہی، قدرت، طاقت حق اور اس کے خزانے اور بے نیازی اور رحم، اس کے کرم اور فضل اور عطا، اس کی بخشش اور رضا سے واقف ہو جائے گا، تو ہمیشہ ہر کسی کے لیے نافع ہی سوچے گا، یہ اللہ کی سوچ ایسی ہوتی ہے، چاہے کہ تیرا نقصان بھی ہو جائے تو اپنا نقصان اللہ سے لینے کے لیے دوسرے کا نافع کر دے گا، کہ میرا رب مجھے دے دے گا، میں دوسروں کا نافع کروں گا، اس میں مومن کی تعریف ہی اللہ ہے، اور اللہ ہی اس مومن کو تعریف والا بناتا ہے، وہ پھر اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے، اس کو نافع سے پھر کوئی مطلب نہیں رہتا، تو اس کے لیے اللہ کہتا ہے میں خزانے کھول دیتا ہوں، تو اسے پتا ہے کہ اللہ کے خزانے کم نہیں ہوتے، اس لیے وہ نافع دینے میں آگے بڑھتا ہے، اور جس کو پتا ہے خزانے کم ہو جاتے وہ دنیا کے خزانے، اس لیے وہ نافع دینے کے لیے ناپ توڑ کرتا ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ ناپ توڑ سے بھی اپنا حصہ رکھ کے اس کے بعد بھی بانٹنا، اور یہ بھی ہے کہ حصہ بانٹ دینا، میرے پاس تیرا حصہ میں دوبارہ تجھے دے دوں گا، کسی اور کے ذریعے، بہت سے لوگوں کے ایمان ایسے ہوتے ہیں کہ ہم نے بس سارا اللہ کے رستے دے دیا ہے،
عرصے میں دیتے گا، اس سے زیادہ دیتے گا۔ ان کی ایمان ہوتی ہے اللہ پر کامل، کچھ کے ایمان ہوتے ہیں ناپ تول والے، ناپ تول والے۔ وہ کہتے ہیں رکھ لو، کل کا پتہ نہیں ہے دن کیسے آئے۔ وہ کہتے نہیں کل بھی رب کا ہے آج بھی رب کا ہے، کل بھی وہی مدد کرے گا جس نے آج کی ہے۔ ان کے ایمان ایسے ہوتے ہیں، جن کے ایمان ایسے ہوتے ہیں وہ ایمان میں مکمل ہوتے ہیں، باقی ایمان میں کمزور ہوتے ہیں۔ تو اس دور میں لوگ ایمان میں کمزور ہیں، مکمل ایمان والے نہیں ہیں، نہ مکمل ایمان میں